ناظرین، شام جل رہا ہے۔ قیامت کی وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ اس وقت شام کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے اور کیوں؟ آج کی ویڈیو میں مکمل معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ملک شام اور قیامت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور وہ کون سی جماعت ہوگی جن کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے انتہائی سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ شام کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور زمینی حقائق کے مطابق شام میں جنگ شروع کب اور کیسے ہوئی، حالات اس نوبت تک کیسے پہنچے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 25 سال پہلے شام میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی بہت سے شامیوں کو اس وقت کے صدر اسد کی حکومت سے بے روزگاری، کرپشن اور سیاسی پابندیوں کی شکایتیں تھیں۔ بشار الاسد اپنے والد حافظ الاسد کی جگہ سال 2000 میں اقتدار میں آئے تھے۔ لوگ ہر دوسرے دن حکومت کے خلاف احتجاج کرتے اور مظاہرین اور حکومت میں جھڑپیں ہوتی۔ اسی طرح مارچ 2011 میں جنوبی شہر دیرہ میں پڑوسی عرب ملکوں کے عرب سپرنگ سے متاثر ہو کر جمہوریت کے حق میں ہونے والے ایک مظاہرے میں تشدد پھوٹ پڑا۔ حکومت نے اسے کچلنے کے لیے مہلک طاقت کا استعمال کیا، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج ہونے لگا، جن میں صدر اسد سے استعفے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ مظاہرین اور انہیں دبانے کے لیے طاقت میں شدت آتی گئی۔ حزب مخالف کے حامیوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور انہیں پہلے اپنے دفاع اور بعد میں سیکیورٹی فورسز سے لڑنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ صدر بشار الاسد نے کہا کہ مظاہرے بیرونی پشت پناہی سے ہونے والی دہشت گردی ہے، اور عزم کیا کہ وہ انہیں کچل کر رہیں گے۔ شام میں تشدد پھیلتا چلا گیا اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا گیا۔ یہی بنیادی ابتدا تھی شام میں خانہ جنگی کی۔ ناظرین، مارچ 2018 تک شام میں تقریباً 3,53,900 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی، جن میں تقریباً 1,06,000 عام شہری تھے۔ اس تعداد میں وہ 56,900 افراد شامل نہیں جو یا تو غائب کر دیے گئے یا پھر ان کے بارے میں خیال تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ فروری 2018 تک جنگ میں 1,85,980 افراد کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی، جن میں 1,19,200 عام شہری تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جنگ صرف بشار الاسد اور ان کے مخالفین کے درمیان محدود نہیں رہی، اس میں متعدد تنظیمیں اور متعدد ملک ملوث ہو گئے، جن میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا تھا۔ شام میں مکمل خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایک طرف مذہبی جنگ ہو رہی تھی جس میں سنی اکثریت صدر اسد کی علوی شیعہ اقلیت سے نبرد آزما تھی، اور دوسری طرف ملک کے اندر بدامنی سے دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسی شدت پسند تنظیموں کو شام میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ شام میں رہنے والے کرد الگ ہیں، جو سرکاری فوج سے تو نہیں لڑ رہے لیکن اپنے لیے الگ ملک چاہتے تھے۔ ناظرین، اس وقت شامی حکومت کو ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی، جبکہ امریکہ، ترکی اور سعودی عرب باغیوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ روس نے شام میں فوجی اڈے قائم کر رکھے تھے، اور اس نے 2015 سے بشار الاسد کی حمایت میں فضائی حملے شروع کر رکھے تھے، اور حملوں کی وجہ سے پانسا اسد کی حمایت میں پلٹ گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت روسی فوج کا کہنا تھا کہ وہ صرف دہشت گردوں کو نشانہ بناتی ہے، لیکن امدادی کارکنوں کے مطابق وہ حکومت مخالف تنظیموں اور شہریوں پر بھی حملے کرتی تھی۔ دوسری طرف ایران کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے سینکڑوں فوجی شام میں سرگرم عمل ہیں اور وہ صدر اسد کی حمایت میں اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ ایران ہزاروں شیعہ جنگجوؤں کو تربیت دے رہا تھا۔ زیادہ تر جنگجوؤں کا تعلق لبنان کی حزب اللہ سے تھا، لیکن ان میں عراق، افغانستان اور یمن کے شیعہ بھی شامل تھے۔ یہ سب شامی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں نے باغیوں کو مختلف قسم کی مدد فراہم کی۔ ایک بین الاقوامی اتحادی فوج 2014 سے شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی تھی۔ ان کی وجہ سے سیرین ڈیموکریٹک فورسز نامی باغی دھرے کو
بعض علاقوں پر تسلط قائم کرنے میں مدد ملی تھی۔ ناظرین، ترکی ایک عرصے سے باغیوں کی مدد کر رہا تھا، لیکن اس کی توجہ کا مرکز کرد ملیشیا تھا۔ اس کا الزام تھا کہ اس کا تعلق ترکی کی ممنوعہ باغی تنظیم PKK سے ہے۔ سعودی عرب کو فکر تھی کہ شام میں ایران اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اس لیے وہ باغیوں کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کر رہا تھا۔ اسرائیل کو تشویش تھی کہ حزب اللہ کو ملنے والا اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بھی شام میں حملے کرنے لگا۔ اس طرح دنیا کے مختلف ممالک شام کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں کارروائیاں ہونے لگیں۔ ناظرین، سال 2018 تک جنگ کی وجہ سے لاکھوں اموات کے علاوہ کم از کم 15 لاکھ شامی مستقل معذوری کا شکار ہو گئے، جبکہ تقریباً 86,000 افراد ایسے تھے جن کا کوئی نہ کوئی عضو ضائع ہو چکا تھا۔ بے گھر ہونے والوں کی تعداد 61 لاکھ تھی، جبکہ 56 لاکھ دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کئی ملکوں کے مفاد نے شام کے حالات کو بگاڑ کے رکھ دیا اور شامی دربدر ہو گئے۔ 2018 میں حکومت نے ملک کے اکثر بڑے شہروں پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی بڑے پیمانے پر SDF کے باغیوں کا کنٹرول تھا۔ باغیوں کے قبضے میں شام کا سب سے بڑا صوبہ تھا، جس کی آبادی 26 لاکھ تھی۔ اس صوبے کو غیر جنگی علاقہ قرار دیا گیا تھا، لیکن حکومتی فوج اس پر یہ کہہ کر حملے کرتی رہی کہ یہاں القاعدہ کے جنگجو چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد SDF شام کے علاقے ریکا پر بھی قابض ہو گئی، جو 2017 تک دولت اسلامیہ کا نام نہاد دارالخلافہ تھا۔ اس کے علاوہ مشرقی غوطہ پر حملے جاری رہے، جہاں 4 لاکھ کے قریب افراد 2013 سے حکومتی معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین، یہ شام کے حالات تھے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے غزہ پر فلسطینیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جنگ کا دائرہ جنوبی لبنان اور شام تک پھیلا دیا اور شام میں بھی کارروائیاں کرنے لگا۔ اسرائیلی فورسز روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئی تھی۔ اسی دوران شام میں جاری خانہ جنگی نے نئی شکل اختیار کر لی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ باغی فوجیں شام کے کئی شہروں پر قابض ہو گئیں، جن میں شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر بھی شامل تھا۔ یوں شام میں صدر بشار الاسد کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا۔ صدر بشار الاسد کی حمایت یافتہ فوج کا اریکا اور دیرہ زور سے بھی انخلاء شروع ہو گیا۔ ناظرین، شام کے باغی فوجیوں کی مسلسل پیش قدمی جاری تھی۔ باغیوں کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران 5ویں شہر پر بھی قبضے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ ایران کی قدس فورسز کے افسران نے علاقے سے انخلاء شروع کر دیا، جبکہ روسی افواج نے بھی ترتوس اور سے انخلاء شروع کر دیا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ حالات خاصے خراب ہیں۔ شام کی سرکاری فوجیں مسلسل پسپائی اختیار کر رہی تھیں۔ شام کے باغی شام کے شمالی شہر حلب اور حما پر قبضہ کر چکے تھے، جبکہ اسویدہ شہر میں بھی باغی داخل ہو گئے۔ حالات کا جائزہ یہی بتا رہا تھا کہ بشار الاسد انتہائی کمزور پوزیشن پر چلے گئے ہیں اور ان کے پاس صرف دمشق کا کنٹرول باقی رہ گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی کہا تھا کہ شام کے مسلح گروپوں کا ہدف دمشق ہے۔ رجب طیب ایردوان نے شامی منصب بشار الاسد کو ملاقات کی دعوت دی، مگر مثبت جواب نہیں ملا۔ شامی صدر نے ملاقات سے پہلے شمال میں ترک فوج کے زیر کنٹرول علاقے سے انخلاء کی ضمانت طلب کی۔ شام کی تنظیم ہیہ تحریر الشام اور اس کے اتحادی مسلح دڑوں نے حالات سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسرائیل کی شام کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے بھی بشار الاسد حکومت کی رٹ کو نقصان پہنچا، جبکہ امریکہ میں بائیڈن حکومت کا بھی جلجلاؤ تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا۔ ناظرین، شام میں باغی عسکریت پسندوں نے کئی سال بعد حکومتی افواج کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا تھا، جس سے یہ تاثر زائل ہوا کہ ان کی عسکری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ہیہ تحریر الشام کے غیر متوقع حملے کی مدد سے باغی قوتوں نے شام کے دوسرے بڑے شہر حلب پر قبضہ کرتے ہوئے سرکاری فوج کو بے دخل ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس حملے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ روس نے 2016 کے بعد شام میں پہلی بار فضائی کارروائیاں شروع کی، جن میں حلب میں باغیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کی خانہ جنگی کے آغاز کے کئی برس گزر چکے ہیں،
ایک بار پھر سے جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ یہ تنازع آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ 2018 سے شام خانہ جنگی کی وجہ سے 3 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک جانب صدر بشار الاسد کی حکومت تھی اور اس کے زیر کنٹرول علاقے تھے، دوسری جانب باغی، جبکہ تیسری جانب کرد۔ لیکن کیا وجوہات ہیں جن کے باعث شام میں خانہ جنگی کا خاتمہ مشکل ہے؟ اس وقت شام ایک عالمی شطرنج بن چکا ہے، جہاں مخالف طاقتیں اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے حصول میں مقامی اتحادیوں کی مدد کر رہی ہے۔ ایک جانب بشار الاسد کی حکومت تھی جسے ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی، تو دوسری طرف وہ مسلح حزب مخالف گروہ ہیں جن کی پشت پناہی ترکی، سعودی عرب اور امریکہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے تنازع بڑھتا گیا، نام نہاد دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسے شدت پسند گروہ بھی میدان میں ہوئے اور عالمی خدشات بھی بڑھتے چلے گئے۔ شام کے کرد شہری امریکی حمایت کی مدد سے اپنی حکومت قائم کرنے کے خواہش مند ہیں، جس سے اس بحران کی پیچیدگی میں اضافہ ہوگا۔ روس اور ایران نے بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، جبکہ ترکی شمال میں اپنی سرحد سے ملحقہ علاقوں کے نزدیک مسلح گروہوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ 2020 میں روس اور ترکی نے جنگ بندی کا معاہدہ کروایا اور مشترکہ پٹرولنگ کے لیے ایک سیکیورٹی راہداری قائم کی۔ اگرچہ اس معاہدے کے بعد بڑے پیمانے پر جھڑپیں ختم ہو گئی تھیں، لیکن شام کی حکومت مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر پائی۔ ایسے میں موجودہ صورتحال میں کمزور حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغی پھر سے متحرک ہوئے تھے، کیونکہ بشار الاسد کے حامی روس اور ایران دیگر تنازعات میں پھنسے ہوئے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کی وجہ شمال میں مقامی عدم استحکام ہے جو حل نہیں ہو سکا، اور ساتھ ہی بیرونی امداد کی کمی ہے جس پر بشار الاسد کی حکومت کا انحصار تھا۔ کئی سال کی خانہ جنگی نے شام کو تباہ حال کر دیا ہے، معیشت کا برا حال ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ایسے میں بحالی کا راستہ بھی واضح نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ سے قبل شام کی آبادی 2 کروڑ 20 لاکھ تھی، جس کا نصف بگڑ چکا ہے۔ تقریباً 20 لاکھ لوگ اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 60 لاکھ ملک چھوڑ کر لبنان، اردن اور ترکی جا چکے ہیں۔ صرف ترکی میں 50 لاکھ سے زیادہ شامی شہری بطور پناہ گزین موجود ہیں۔ موجودہ لڑائی سے پہلے شام میں تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انسانی امداد کی ضروریات تھیں، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو غذائی قلت کا سامنا تھا۔ فروری 2023 میں ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے نے حالات مزید بگاڑ دیے۔ شام میں تقریباً 6000 لوگ جاں بحق ہوئے اور 80 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ناظرین، اسی طرح تیل کے کنوؤں اور تجارتی راستوں کا کنٹرول ان معاشی مفادات میں شامل ہے جو اس تنازع کو اور ہوا دیتے ہیں اور ملک میں لڑائی کی ایک اور وجہ ہیں۔ بشار الاسد کی حکومت اقتدار برقرار رکھنے کے لیے تشدد اور جبر پر انحصار کرتی آئی ہے، جس سے نہ صرف تنازع طول پکڑتا چلا گیا بلکہ ان کے خلاف عوام میں غصہ بھی بڑھتا گیا۔ 2021 کی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال، گنجان آباد آبادیوں پر فضائی حملوں سمیت ایسی حکمت عملی کے شواہد موجود تھے جن میں عام شہریوں کو خوراک سے محروم رکھنے کے مقصد سے باغیوں کے زیر اثر علاقوں کا گہراؤ کیا گیا اور انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ ایسی صورتحال میں 3 دن پہلے شام میں باغیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد الاسد خاندان کا 50 سے زائد سالوں تک جاری رہنے والا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ دمشق پر باغیوں نے قبضہ کر کے سرکاری ٹی وی، ریڈیو اور وزارت دفاع کی عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسی طرح شام کے حالات مزید بگڑنے کی وجہ سے اسرائیل نے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرب ممالک نے گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون میں اسرائیلی فوج کے قبضے کی مذمت کی۔ مصر، قطر اور سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام شام کی خود مختاری، بین الاقوامی قانون
اور 1974 کے 10 انگیجمنٹ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ قطر کے دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال ان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ اسرائیل اس وقت حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ عرب ممالک کی طرف سے یہ مذمت ایک ایسے وقت پر کی گئی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیلی افواج دمشق کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ اسرائیل کی فوج کے حکام نے ان خبروں کی تردید کی، تاہم اس کے بعد اسرائیلی افواج نے اس کی تصدیق کی کہ وہ غیر فوجی علاقے سے باہر بھی جا کر کارروائی کر سکتی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے دمشق کی طرف پیش قدمی کو جعلی خبر قرار دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت شام کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ بشار الاسد حکومت ختم ہو چکی ہے اور باغیوں نے شام کے کئی علاقوں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کئی ممالک شام کے حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے مختلف علاقوں اور مختلف سرحدوں سے شام پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ شام کے حالات کا خراب ہونا اور شام کا ختم ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس لیے کہ اسلام اور دین کا مستقبل شام سے وابستہ ہے۔ ناظرین، عرب میڈیا کے مطابق شام میں حیہ تحریر الشام کے جنگجوؤں نے بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم کر دیا اور وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو ہی پرامن انتقال اقتدار تک ملکی امور دیکھنے کا ٹاسک دیا، جس کے بعد غازی الجلالی نے اپنے ایک بیان میں ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شامی عوام کو اپنی مرضی سے نئی قیادت منتخب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بشار الاسد سے متعلق لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے شامی وزیر اعظم نے بتایا کہ صدر سے آخری رابطہ گزشتہ شام ہوا تھا اور انہوں نے تاکید کی تھی کہ ہم کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ شامی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مجھے نہیں معلوم سابق صدر اس وقت کہاں ہیں اور کیا واقعی وہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ بشار الاسد دمشق کے ہوائی اڈے سے بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں۔ دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھاری تعداد میں شامی فوج موجود تھی اور انہوں نے بشار الاسد کے جانے کے بعد ہوائی اڈے کو خالی کر دیا، جس کے بعد باغی گروہ نے ہوائی اڈے پر بھی قبضہ کر لیا۔ حیہ تحریر الشام کے جنگجوؤں کو دارالحکومت میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی مذمت نہیں ملی۔ شامی وزیر اعظم نے باغی گروہوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی سے رابطے میں ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی بھی منتخب حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم غازی الجلالی نے مزید کہا کہ ملک میں رہنے کا میرا فیصلہ عارضی ہے اور اولین ترجیح 4 لاکھ ملازمین کو واپس ملازمتوں پر لانا ہے۔ ناظرین، اس وقت شام کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ بشار الاسد حکومت ختم ہو چکی ہے اور باغیوں نے شام کے کئی علاقوں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کئی ممالک شام کے حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے مختلف علاقوں اور مختلف سرحدوں سے شام پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ شام کے حالات کا خراب ہونا اور شام کا ختم ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، اس لیے کہ اسلام اور دین کا مستقبل شام سے وابستہ ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔